أما بعد فأعوذ بالله من سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكي. الذی، تو سورہ اسراء کی یہ پہلی آیت جس میں معجزہ معراج کا بیان ہوا، اس کی ابتدا اور اس کا آغاز سبحان سے کیوں کیا گیا؟ اس میں عام علماء کی اور اہل تحقیق کی رائے الگ ہے اور ان کا جواب الگ ہے. جو آپ نے بارہا مختلف علماء سے مختلف خطابات میں سنا ہے، میں اس جواب کے بجائے جو اب تک علماء اور اہل تحقیق لکھتے چلے آئے ہیں اور بتاتے چلے آئے ہیں، چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ کچھ اور جوابات آپ کو دوں جو میرا اپنا خیال ہے اور میری اپنی رائے ہے. اور وہ یہ ہے، نمبر 1 کہ سبحان کی جو اصل ہے یعنی اوریجنل فارم وہ ہے سبحن، سین با ہا، سبح یسبح. اس کا معنی ہوتا ہے تیرنا، سمندر میں، دریا میں
تیرنا، اور قرآن کریم فرقان حمید میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا، یعنی تیرنے کے اور گھومنے کے، چکر لگانے کے، آس پاس چلنے کے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا کل فی فلک یسبحون، تو یہاں یسبحون کا معنی ہے تیرنا، گردش کرنا، گھومنا اور مسلسل چلنا اور مسلسل حرکت میں ہونا۔ اللہ پاک کے لیے جب یہ کلمہ استعمال ہو تو اللہ پاک تیرنے سے، نہانے سے پاک ہے، اس لیے کہ تیرنا اور نہانا یہ جسم اور جسمانیات کی خاصیات میں سے ہے، یعنی تیرتا وہ ہے اور نہاتا وہ ہے جس کا جسم ہو، بدن ہو، اور اللہ تعالی جسم سے اور باڈی سے پاک ہے۔ جب یہ لفظ یعنی کلمہ سبحان اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہر عیب سے، یعنی ڈیفیکٹ سے الگ ہونا، پاک ہونا، صاف ہونا، دور ہونا۔ اور مناسبت اس میں یہ ہے، یعنی اہل لغت نے جو معنی کیا اس میں اور اس معنی میں کہ جب نہانے والا سمندر یا دریا میں نہاتا ہے اور تیرتا ہے تو وہ سمندر کے کنارے یعنی سی سائڈ سے دور چلا جاتا ہے، دور نکل جاتا ہے۔ تو سبحان کا معنی یہ ہوا کہ اللہ پاک کا ہر عیب سے اور ہر نقص سے، ہر ڈیفیکٹ سے اور نقص سے دور ہونا، الگ ہونا اور پاک ہونا، منزہ ہونا۔ جب بھی ہم اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کو ہر عیب سے اور ہر ڈیفیکٹ سے پاک جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ تو اللہ پاک کو پاک جاننا ہر عیب اور ہر نقصان سے، اور پاک ماننا ہر عیب اور ہر نقصان سے، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اور انسان جب سبحان اللہ کے کلمات یا اللہ کا نام یا سبحان اللہ بار بار پڑھتا ہے تو اللہ تو ہے ہی پاک ہر عیب سے اور ہر نقصان سے، ان کلمات کا پڑھنے والا بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے، یعنی پھر یا سبحان اور سبحان اللہ کا ریفلیکشن ہوتا ہے، اس پر تجلی ہوتی ہے، اور جب تجلی ہوتی ہے یا سبحان کی یا سبحان اللہ کی، تو پھر پڑھنے والا، تسبیح کرنے والا، مسبح، اللہ کی پاکی بیان کرنے والا خود پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابتدا اللہ پاک نے کی سبحان سے، اس کے بعد پھر فرمایا اسرا بعبدہ، یہ اسرا بعبدہ میں حضور کا ذکر آیا، حضور کا تذکرہ آیا۔ اس میں بتانا یہ ہے کہ سبحان پڑھ کر پہلے اپنے زبان کو پاک کرو، اپنے دل کو، اپنے خیال کو، اپنے تصور کو،
پھر محبوب کا نام لو. یعنی نکتہ یہ ہے کہ پہلے سبحان اللہ پڑھوا کر زبان کو پاک کیا، اس کے بعد فرمایا اسرا بعبدہ، محبوب کا نام لیا. اور شہنشاہ سخن امام حسن نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ پہلے زبان ہم سے پاک ہو لے، پھر وہ نام لے حبیب خدا کا. تو سبحان اللہ پہلے بیان کر کے پڑھنے والی کی زبان کو پاک کیا، اور جب زبان پاک ہوئی تو پھر فرمایا اسرا بعبدہ، محبوب کا تذکرہ اور محبوب کا نام آیا. ایک جواب یہ ہے کہ سبحان سے ابتدا اس لیے کی گئی تاکہ انسان حضور کا عاشق غلام مومن جب بھی حضور کا نام لے اور حضور کا تذکرہ کرے تو اس کی زبان پاک و صاف ہو، اس کا دل پاک و صاف ہو، اس کا تصور اور اس کا خیال پاک و صاف ہو. نمبر 2، حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افضل الکلام 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ 4 کلمات تمام کلمات میں افضل ہیں، یعنی ان کا ثواب زیادہ ہے اور اللہ پاک کی طرف سے عطا ہونے والا انعام زیادہ ہے. فرمایا کلمہ سبحان اللہ تمام کلمات میں افضل ہے، الحمدللہ یہ افضل ہے، لا الہ الا اللہ یہ افضل ہے، اور واللہ اکبر ہی افضل ہے. اب یہاں بیان ہو رہا ہے اس نبی کا اور اس رسول کا جو ہر نبی سے افضل ہے، ہر رسول سے افضل ہے. تو اللہ پاک نے اس کلمے سے ابتدا کی جو کلمہ تمام کلمات سے افضل ہے، تمام کلمات سے افضل ہے، تاکہ افضل الرسل اور افضل الانبیاء کا تذکرہ افضل الکلام سے ہو. وہ جو نبیوں میں سب سے افضل ہیں، رسولوں میں افضل ہیں، اس کی جب بات ہو تو اس کی ابتدا ان کلمات سے ہو جو کلمات سب میں افضل ہیں. نمبر 3، حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا یضرک فبأیہم بدأت. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 کلمات اللہ کو پسند ہیں اور 4 کلمات اللہ کے محبوب کلمات ہیں، پیارے کلمات ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو چونکہ سبحان اللہ یہ اللہ کو پیارا کلمہ ہے، اللہ کا محبوب کلمہ ہے، اللہ کا پیارا کلمہ ہے، اور یہاں بیان بھی اس نبی کا ہے، اس رسول کا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جسے اللہ کائنات ہست و بود میں ہر ایک سے زیادہ چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے. اللہ پاک نے یہ چاہا کہ جب تذکرہ ہو اس محبوب کا، اس رسول کا جو احب الرسل ہے، تمام رسولوں میں سے اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور احب الانبیاء ہیں، تمام انبیاء میں سے اللہ کو زیادہ
محبوب ہیں، زیادہ پسند ہیں، تو ان کے تذکرے کی اور ان کے نام کی ابتدا اللہ پاک نے ان کلمات سے کی جو کلمات اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو یہ مناسبت ہو گئی سبحان میں اور اسرا بعبدہ میں کہ سبحان اللہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور وہاں عبد زیادہ پسند ہے، عبد خاص محمد زیادہ پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اس محبوب کا تذکرہ اس محبوب کے تذکرے سے کیا گیا. یہاں دو محبوب ہو گئے اور دو پسند کی چیزیں ہو گئیں، ایک سبحان اللہ اور ایک عبد اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے جب چاہا کہ وہ اپنے محبوب کا تذکرہ کریں تو اللہ نے آغاز کیا اور ابتدا کی اس کلمے سے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی سبحان سے. کس سے؟ سبحان سے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح یہ کلمات اللہ کو پسند ہیں اور اللہ کو محبوب ہیں، پیارے ہیں، اور اللہ کے پسندیدہ کلمات ہیں، تو ویسے ہی یہ کلمات حضور کے بھی پیارے کلمات ہیں اور حضور کے بھی محبوب ہیں اور حضور کو بھی پسند ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، کہ سبحان اللہ پڑھنا اور الحمدللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا اور اللہ اکبر پڑھنا، یہ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جس سے سورج نکلتا ہے. اب سورج دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس پہ نکلتا ہے، آسمان اور آسمان والوں پر نکلتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو اشیاء ہیں، آسمان اور آسمان میں جو ہیں، ان سب سے زیادہ پسند اللہ کے رسول کو سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ حضور کو بھی پسند ہے. اب میں خاص بات آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث میں آیا کہ یہ اللہ کے محبوب کلمات ہیں، پسند کلمات، پسندیدہ کلمات ہیں، اور ایک میں آیا کہ اللہ کے رسول کے پسندیدہ کلمات ہیں اور محبوب کلمات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کو پسند ہوتا ہے وہ اس کے محبوب رسول کو بھی پسند ہوتا ہے، اور جو رسول کو پسند ہوتا ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے اس آیت کی ابتدا سبحان سے کی، یعنی اس کلمے سے کی جو اللہ کو پسند ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور کا نام سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں. حضور کا نام سن کر، یہ حضور کا نام لے کے. اب دیکھیں یہاں پہ، اور یہ سبحان اللہ پڑھنا اور کہنا حضور کے ذکر کے موقع پر یہ اللہ کی سنت ہے. اسرا بعبدہ، یہ بیان ہے حضور علیہ السلام کے معراج کا، حضور علیہ السلام کی معراج کا، اور اس بیان میں اللہ پاک نے سبحان اللہ پہلے پڑھا ہے. تو حضور کے نام کو سن کر یا حضور کی شان اور رفعت اور عظمت کے تذکروں کو سن کر سبحان اللہ پڑھنا اور کہنا یہ اللہ کی سنت ہو گئی. تو بتا یہ رہا تھا کہ جو اللہ کو محبوب ہے وہ اس کے رسول کو بھی محبوب اور پسند ہے، جو رسول کو محبوب اور پسند ہے وہ اللہ کو بھی. اللہ کی پسند رسول کی پسند سے الگ نہیں ہے اور رسول کی پسند اللہ کی پسند سے الگ نہیں ہے.
رسول کا محبوب ہونا یہ اللہ کے محبوب ہونے سے الگ نہیں ہے، اور اللہ کا محبوب ہونا یہ رسول کے محبوب ہونے سے الگ نہیں ہے۔ جو محبوب اللہ ہے، اللہ کو پسند ہے، وہ محبوب الرسول ہے، محبوب المصطفیٰ ہے، حضور کو بھی پسند ہے، اور جو حضور کو پسند ہے، حضور کا پیارا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے۔ تو کلمہ سبحان یہ اللہ کو بھی پیارا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی پیارا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جب اپنے پیارے کا تذکرہ کیا، اپنے پیارے رسول، اپنے پیارے محبوب اور اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے نبی کا تذکرہ کیا، تو اس کلمے سے کیا، ان کلمات سے کیا جو اللہ کو بھی پسند ہے اور محبوب ہے، اور اللہ کے رسول کو بھی پسند اور محبوب ہے۔ آپ جب کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں اور آپ کو بلایا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے خطاب کے لیے یا نعت یا تلاوت کے لیے یا پیغام دینے کے لیے، تو آپ کو یہ پسند ہوتا ہے کہ آپ کو ان کلمات سے بلایا جائے جو آپ کو پسند ہو، محبوب ہو، آپ کا تذکرہ ان کلمات سے ہو جو آپ کو محبوب ہوں، پسند ہوں۔ اللہ پاک نے بھی حضور کا تذکرہ اور حضور کے تذکرے کا آغاز اس کلمے سے کیا، سبحان سے، جو محبوب اللہ بھی ہے اور محبوب المصطفیٰ بھی ہے، اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، یعنی کاؤنٹ لیس ہوں، اتنے گناہ ہوں، اتنی خطائیں ہوں کہ اگر ہم انہیں گننا چاہیں تو گن نہ سکیں، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں۔ تو اتنی خطائیں بھی اور اتنے گناہ بھی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ابتدا کی ذکر محبوب کی سبحان سے، ذکر محبوب کی ابتدا سبحان سے کی، تاکہ پڑھنے والا پہلے سبحان پڑھ کے اپنے گناہوں کو مٹا دے اور پڑھنے والے کے گناہ معاف ہو جائیں اور گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے، اور گناہوں سے پاک و صاف ہو کر پھر وہ معراج کا واقعہ سنے بھی اور سنائے بھی، اسے پڑھے بھی اور پڑھائے بھی۔ اس میں ایک پیغام ہے آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ 27ویں شب کے آنے سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ہر انسان کو معلوم ہے کہ وہ کن کن گناہوں میں مبتلا ہے، تاکہ جب 27ویں شب کو حضور کی معراج کی رات ہو تو آپ گناہوں سے بالکل صاف ہو چکے ہوں، گناہوں سے پاک ہو گئے۔ تو اس میں بتانا یہ ہے کہ ابتدا سبحان سے کی، تاکہ سبحان پڑھ پڑھ کے انسان گناہوں سے پاک ہو جائے، اور جب گناہوں سے پاک و صاف ہو تو پھر اس کی زبان پر محبوب کا نام آئے، پھر وہ پڑھے اسرا بعبدہ، سبحان پہلے ہے اور اسرا بعبدہ بعد میں۔ تو کلمہ سبحان یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کو پاک و صاف کرتا ہے، انسان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے
ان کلمات کو کثرت سے پڑھا جائے، ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. چونکہ موریشس میں پانی کی قلت ہے، تو جیسے میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ وضو، غسل وغیرہ، مطلب کسی بھی شکل میں آپ پانی استعمال کریں تو اس میں احتیاط کریں. پھر بارش کے لیے جو کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو کثرت سے پڑھا کریں. انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے بارش اترے گی. اور یہ جو پہلی آیت ہے سورہ اسراء کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کو ممکن ہو تو دن میں 100 بار پڑھ لیا کریں، دن میں 100 بار پڑھا کریں. انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے بھی بارش کا نزول ہوگا، بارش اترے گی. اللہ پاک ہم سب کو باران رحمت سے اور رحمت کی بارش سے مشرف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.